ابھی سر وہ ہمارے ایک لوٹا ہے غدار پرویز خٹک صاحب ہے سر، ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں۔ الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے۔ اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سر پریزیڈنٹ صاحب نے اسی طرح سر سپیچ میں فورن انویسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ ابھی سر میں نون لیگ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سر شہباز شریف نے سعودی عرب کے 5، ترکی کے 4، قطر کے 4، عرب امارات کے 4، آذربائیجان کے 3، چین کے 2 اور سر مصر اور ایران کا 1 دورہ کر چکے ہیں۔ اب سر یہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے تھے اتنے طوفانی دورے کرتے تھے تو سر کہتے تھے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی۔ ابھی سر میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر کتنے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہوئے ہیں؟ حال تو سر یہ ہے کہ آپ کے اپنے پاکستانی سرمایہ کاری تو بہت دور کی بات، سر آپ کے اپنے نوجوان 40-40 50-50 لاکھ دے کر انسانی سر سمگلروں کے ہاتھوں اٹلی اور یونان اور اسپین میں سر تاریخ کشتیوں میں جو ہیں وہ ان کی شہادی ہو جاتی ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سر رہنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو سر یہ جو سرمایہ کاری آئے گی، اگر ملک کے اندر سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہوگی تو سر ملک کے اندر کیسے آئے گی؟ سر آج ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم ہوتے۔ سر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ سر آئین کے مطابق جو پرائم منسٹر ہے سر وہ 5 ایڈوائزر یہاں پہ رکھ سکتا ہے۔ تو سر یہ 5 ایڈوائزر میں سر ابھی سر وہ ہمارے ایک لوٹا ہے غدار پرویز خٹک صاحب ہے سر، یہ طلال چودھری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر چودھری نثار جٹ سے ہاری ویرانہ ثناء اللہ صاحب ہیں۔ سر ایک منسٹری میں آؤٹ آف دی پارلیمنٹ 4 تو سر منسٹرز ہیں، تو 5 کی ٹوٹل پرمیشن ہے، تو سر یہ 4 منسٹر یہ ہو گئے۔ طلال صاحب آپ تو سینیٹر ہیں نا؟ منسٹر نہیں سر میں آؤٹ آف اس سر نیشنل اسمبلی کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں وہ منسٹر وہاں سے بھی بن سکتے جی 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 بالکل سر، میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر لا منسٹر صاحب بھی میں دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ کی تقریر ہے۔ جی سر میں نے یہ نہیں کہا کہ منسٹر نہیں بن سکتے، الحمدللہ سر منسٹر تو شہباز شریف ایسے بناتے جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہوں۔ سر ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، سر اعتراض ہمیں ہے پرفارمنس کے اوپر۔ میں پرفارمنس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ سر یو اے ای نے سر گزشتہ 16 ماہ کے دوران 10,000 پاکستانی شہریوں کو سر ڈیپورٹ کیا ہے۔ سر 50,000 سے زیادہ پاکستانیوں کی ویزا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں۔ میں سر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی پرفارمنس تو سر 0/0 ہے، 0/0 ہے۔ اب سر جتنے وزیر یہ مشیر یہ مقرر کریں گے سر آگے جواب تو کوئی بھی نہیں آتا ہے، کوئی سر دہشت گردی کے بارے میں جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں سب سے زیادہ دہشت گردی پہ خود اس لیے بات کرتی ہوں کہ سر میرا اپنا 21 سال کا جوان بھائی بم بلاسٹ کے اندر شہید ہوا ہے۔ سر یہ جب بھی بات کرتے ہیں منہ کھول کے منہ اٹھا کے سر پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ اپنی پرفارمنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو سر خدا نہ خواستہ ایسے لگتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو گزر گیا، 9 مئی کے ان کے دل کو پاکستان تک رکن صاحب کو فکس کر کے دل کی وہ جو آگ ہے وہ پوری نہیں ہوئی، تو خدا نہ خواستہ سر یہ تو جعفر ایکسپریس پہ خوش ہے کہ کسی طریقے سے دہشت گردی اور اس کا الزام پی ٹی آئی پر عمران خان پہ لگایا جائے۔ ہر دفعہ سر شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے ان کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، ہر دفعہ شکست کا باپ ڈھونڈنے کے لیے سر ان کو عمران خان یاد آتا ہے۔ اپنی پرفارمنس کی میں سر ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پرفارمنس کدھر ہے؟ اس لیے سر میں نے وزراء کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سر یہ اس کے اندر سر ایگریکلچر کی بڑی بات کی ہے۔ سر ان کی اپنے وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے کہ سر گندم کی پیداوار 11% سے کم ہو کر 28 ملین میٹرک ٹن سے نیچے آ گئی ہے، اور سب ان کو پاکستان سے باہر $1 ارب کی سر ان کو گندم منگوانی پڑے گی۔ اپنا کسان کی سر یہ اس کے خلاف ہے، اپنے کسان کی یہ دشمن ہے، اپنا کسان تباہ و برباد ہے، اسے گندم نہیں خریدتے ہیں، گندم کے پیداوار میں کمی ہوگی، اور سر دوسرے ملکوں کو $1 ارب کی سر وہاں سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے اس کے اندر خانچے، کیونکہ سر اس کے اندر ان کے اپنے کمیشن ہیں۔ اس لیے سر میں نے ان کی پرفارمنس پہ سوال کیا ہے۔ اگلا سر پریزیڈنٹ صاحب نے سر بڑا یہ 7 نمبر پیج پہ سی پیک کے بارے میں بات کی ہے۔ اچھی بات ہے سر، چائنا سے تو ہمارے بہت زبردست تعلقات اور ہونے بھی چاہیے، اور سر ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ چائنا سے نے سر ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔
لیکن سر صدر صاحب کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ کرپشن کا یہ حال ہے ان کے صوبے میں کہ سر سندھ نیب کو چائنا کی ایک کمپنی نے خط لکھ کے دیا باقاعدہ کہ سر سندھ میں ان کا سر کوئی جو ہے وہ سرکاری افسر کہتا ہے کہ اگر آپ نے سی پیک میں ٹھیکہ لینا ہے آپ کی کمپنی میں، چائنا کی کسی کمپنی ہے، تو سر اس میں برج خلیفہ میں رشوت میں ایک جی سر فلیٹ دے دیں۔ اب سر چائنا کی کمپنی میں سی پیک میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اگر سر سرکاری افسران رشوت کے طور پر برج خلیفہ کے اندر سر فلیٹ مانگیں گے تو سر مجھے بتائیں سی پیک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو سر اس بات کے اوپر بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ سر دوسرا، صدر صاحب جو ہیں سر اکائیوں کی تمام فیڈریشن کو سر ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ سر صدر صاحب نے بڑی سر اپنے سپیچ میں باتیں کی ہیں، لیکن سر مجھے افسوس یہ ہے کہ جو تمام صوبوں کی تمام فیڈریشن کے علامہ صدر صاحب ہوتے ہیں، سر جب پاکستان میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا تھا تو صدر سر بالکل سمن بکمن تھے۔ سر جب شرمناک عدت جیسا کیس بشرا بی بی جیسے حیادار خاتون پہ جو ابھی تک جیل میں بے گناہ ہے، سر ان کے اوپر جب عدت جیسا گھٹیا کیس بنایا جا رہا تھا سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے۔ سر جب تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، 8 فروری کا جب الیکشن چوری ہوا جو آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان نے جیتا، سر اس کے اوپر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے۔ پھر سر لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جب اغوا کیا گیا 26 آئینی ترمیم کی خاطر، رات کے 4 بجے سر جب 26 آئینی ترمیم پاس کی گئی تو صدر صاحب نہ صرف سمن بکمن بلکہ سر وہ ان کی پوری پارٹی سر 26 آئینی ترمیم کے اندر سر خود ساتھ شامل تھی۔ سر 26 نومبر کو ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور کارکنان اور خواتین آئے، اپنے شعور کے اپنے نظریے کی جنگ لڑے تھے اور ڈی چوک میں انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا۔ سر 26 نومبر کو ہمارے کارکنان کے سروں کے اوپر سیدھی گولیاں ماری گئی، تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن تھے۔ اسی طریقے سے سر ہماری خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا گیا، بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے گھسیٹا گیا، کمروں سے اندر سر بغیر دوپٹوں کے بغیر جوتوں کے کھینچ کے جیلوں میں ڈالا گیا، واٹر کینن استعمال کیے گئے، تب بھی سر صدر صاحب بالکل سمن بکمن۔ سر میرا صرف سوال ہے صدر صاحب سے کہ آپ کی پریزیڈنسی کے دروازے سر کسی صوبے کے لیے بھی کھلتے ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ سر بلوچستان کے سی ایم کو بلایا؟ آپ نے کتنی دفعہ جی بی کے سی ایم کو بلایا؟ کشمیر کے سی ایم کو بلایا؟ آپ نے کتنی دفعہ کے پی کے سی ایم کو بلایا؟ پنجاب کو بلایا؟ یا آپ نے کتنی دفعہ سندھ کو؟ یا سر آپ نے کسی کو جوڑنا بھی ہے؟ سر انہوں نے اپنے سپیچ میں لکھا ہے کہ یہ 8ویں دفعہ خطاب کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، لیکن سر ان کے دور حکومت میں تو سر فیڈریشن میں اور صوبوں میں بہت زیادہ سر ڈسکنیکٹ ہے، صوبے اپنا آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں، نیگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں۔ تو سر صدر صاحب نے کتنی دفعہ اپنے پریزیڈنسی کے دروازے صوبوں کے لیے کھولے؟ سر میرا سوال ہے۔ اور سر آفیشل تقریر کے اندر سر صدر صاحب نے لکھ دیا کہ سندھ کے جو پانی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میرا تو خیال ہے سر یہ سارے سی سی آئی میں بیٹھتے ہیں، سر یہ کونسل آف انٹرسٹ کے اندر سر یہ سارے ان کے اپنے سی ایم بھی بیٹھتے ہیں۔ اب سر اپنے صوبے کے لیے ووٹ لینے کے لیے ہمدردی لینے کے لیے کہا کہ جی سندھ کے پانی کے ساتھ جی یا ان کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے سر، یہ سیاست کریں، مگر سر ہم آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ پانی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے، سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے، ان کے زرعی زمینوں کو بنجر کیا جا رہا ہے، تو سر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، کیونکہ سر پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، ایک اور صوبے کے اندر سر احساس محرومی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ سر بلوچستان کے لیے، کیونکہ سر میرے اپنے حلقے کے ساتھ بلوچ ایریا بہت زیادہ ہے، سر جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی لیڈر پیدا ہو رہے ہیں سر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، کسی بھی موومنٹ کے، سر افسوس کی بات یہ کہ سسٹم یا ریاست یا سر یہ حکومت، افسوس کی بات یہ کہ سر ہر ایک کو دہشت گرد سمجھتی ہے، ہمیں بھی دہشت گرد سمجھتی ہے۔ ہم محب وطن لوگ ہیں سر، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے۔ کل سر پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تقریر کی، انہوں نے کہا سر آپ قیدی نمبر 804 کے علاوہ بھی کوئی بات کریں۔ سر قیدی نمبر 804 کے علاوہ کیسے بات کریں جس نے پاکستان کا سب سے بڑا الیکشن سر ابھی جیتا ہوا ہے، اس کی سیٹیں آپ کھا گئے۔
اور آپ کہتے ہیں ہم قیدی نمبر 804 سے کے بغیر بات کریں. سر قیدی نمبر 804 ہی وہ واحد لیڈر ہے جو پورے فیڈریشن کو جوڑ سکتا ہے, تمام صوبوں کو اکٹھا لے کر چل سکتا ہے. سر اس کا ووٹ بینک ہے, اس کی پاپولیرٹی ہے, اس کی ایکسپٹنس ہے پورے پاکستان میں. سر اس کے لیے یہی کہوں گے اپنے لیڈر کے لیے, دوسرے رمضان مبارک ہے, بے گناہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جیل کے اندر کال کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے, کہ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی کسی کربلا سے کم نہیں. آپ نے الیکشن بھی جیتا, آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی, آپ کے کارکنانوں کو گولیاں بھی سر میں ماری گئیں, آپ کو زبردستی محب وطن ہونے کی سزا بھی دی جا رہی ہے. پھر بھی سر میرا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.